آج 21 اگست کو امارات کے عربی خطبہ جمعہ کا مکمل اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور میں ہر ہفتے اس طرح خطبے کا ترجمہ بیان کیا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی پیاری فضا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور ہر جگہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمان کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور ہر زبان پر آپ کی پیاری سیرت کا بیان جاری ہے۔ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان بڑے علماء کی عزت کریں اور ان کے علم کو سمجھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کے لیے لگا دی۔ ان مشہور محدثین میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا نام سب سے اوپر ہے، جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے علم سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور ان کے مسائل مشرق سے مغرب تک پھیل گئے۔ اسلام کے اس بڑے عالم نے مدینہ منورہ میں جنم لیا، اور ایک ایسے گھر میں رہے جو علم اور عمل کا مرکز تھا۔ ان کے دادا تابعین میں سے تھے، اور ان کے والد اور چچا حدیث کے عالم تھے، اور ان کی والدہ ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی جو علم اور علماء کا اچھی طرح احترام کیا کرتی تھی۔ جب امام مالک نے بچپن میں اپنی والدہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت مانگی تو والدہ نے فرمایا، پہلے علم کے لائق کپڑے تو تیار کر لو اور پھر ان کو پہنو۔ پھر انہیں بہترین لباس پہنایا اور فرمایا، اب جاؤ علم حاصل کرو۔ پھر والدہ نے انہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم جن کا نام ربیعہ تھا ان کے پاس بھیجا، اور نصیحت یہ کی کہ ان سے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب اور احترام سیکھنا۔ امام مالک نے اپنی والدہ کی بات پر پورا عمل کیا، اور اپنے استاد کا بہت ادب اور احترام کیا اور ان سے سیکھا، اور وہ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حاصل کرنے میں لگ گئے۔ امام مالک اپنے ایک دوسرے استاد حضرت نافع رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ان کے پاس تیز دوپہر میں جاتا تھا۔ دھوپ تیز ہوتی تھی اور سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی درخت بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کے گھر سے باہر گھنٹوں ان کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو قبول فرمایا، اور انہیں یہ درجہ دیا کہ صرف 21 سال کی عمر میں وہ مفتی بن گئے۔ پھر دنیا بھر سے طالب علم ان کے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ امام مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور انہیں بیان کرنے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔ اگر کسی حدیث کی سچائی میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو اسے بیان نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب طالب علم حدیث کا درس لینے کے لیے آتے تو امام مالک غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور سب سے اچھا لباس پہنتے۔ وہ فرماتے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا پورا احترام کروں۔ وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اللہ کسی بندے کو مال دولت کی نعمت دے اور اس پر اس نعمت کا اثر ظاہر نہ ہو۔ خاص طور پر علماء پر ان کا علمی مقام ظاہر ہونا چاہیے۔ ان کی مجلس فضول بحث اور مباحثے سے پاک ہوایا کرتی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم میں فضول بحث کرنے سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے اور آپس میں نفرت پھیلتی ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو، وہاں اونچی آواز میں بات کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کر دی۔ پھر وہ قرآن کی یہ آیت یاد دلایا کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، جس کا مطلب ہے تمام اختیارات پہلے بھی اللہ کے لیے تھے اور بعد میں بھی اللہ ہی کے ہیں۔ یہ کہہ کر 179 ہجری کے ربیع الاول کے اسی مہینے میں اور انہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہوئی۔
اللہ تعالیٰ امام مالک سمیت تمام ائمہ کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام مالک نے اپنی پوری زندگی اپنے شہر مدینہ منورہ میں گزاری، وہیں علم حاصل کیا اور وہیں اپنا علم لوگوں تک پہنچایا۔ وہ اپنی علمی محنت کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ وہ عاجز اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ وہ طالب علموں کو ایک بہت پیاری وصیت فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں اور جن کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام مالک کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کا طریقہ اپنائیں اور اپنے وطن کے تعلیمی اداروں سے دل لگا کر علم حاصل کریں۔ جو مزید پڑھنا چاہیں وہ سرکاری تعلیمی وسائل سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ علم ایک امانت ہے اور اسے صحیح جگہ سے حاصل کرنے میں ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سمیت تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، امارات کی ریاست کو ہمیشہ عزت، نصرت، امن اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ، صدر مملکت شیخ محمد بن زائد کی حفاظت فرما اور ان کی عمر اور کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں اور ان کے نائبین کو، امارات کے تمام حکمرانوں کو اور ولی عہد کو ان تمام کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، شیخ زائد، شیخ راشد اور امارات کے ان تمام شیوخ پر رحم فرما جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اور اپنے فضل سے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، وطن کے تمام شہیدوں کو اپنی رحمت اور مغفرت میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، تمام مسلمان مردوں پر اور عورتوں پر رحم فرما، چاہے وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، آمین۔